دنیا میں جو شہرت کوہ نور کو حاصل ہے وہ شاید کسی دوسرے ہیرے اور قیمتی پتھر کو حاصل نہیں۔ حالانکہ دوسرے قیمتی پتھروں کے مقابلے میں نہ تو یہ وزن میں زیادہ بڑا ہے، نہ کوئی اور خاص امتیازی شان رکھتا ہے۔ غالباً اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے ہی سے اس کی قدر و قیمت کے متعلق عجیب عجیب افسانے مشہور رہے۔ اس میں شک نہیں کہ سلطنت مغلیہ کے خزانے میں بابر سے پانی پت کی فتح سے لے کر نادر شاہ کے حملے تک اس سے زیادہ وزنی ہیرے کا پتہ نہیں چلتا۔ تاہم خزانہ شاہی سے باہر ہندوستان ہی میں بعض ایسے ہیرے تاریخوں میں مذکورہ ہیں جو وزن میں کوہ نور سے کہیں زیادہ تھے اور جن میں سے ایک کی قیمت شاہجہاں کے دور میں 4.5 لاکھ روپے بتائی جاتی تھی۔ دنیا میں بہت سے ایسے ہیرے ہیں جن سے وزن اور قیمت کے لحاظ سے کوہ نور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوہ نور صحیح معنوں میں اس ہیرے کا نام ہے جو 1739 حمزہ کو نادرشاہ کے حملے کے وقت دہلی کے خزانہ شاہی جواہرات میں شامل تھا۔ کوہ نور کا ذکر تاریخ میں نادرشاہ کے زمانے میں آیا ہے۔ نادرشاہ نے جب ہندوستان پر حملہ کیا اور وہ دہلی کے خزانے میں متصرف ہوا تو اس وقت ایک بڑا ہیرا اس کی نظر سے گزرا۔ اس کی چمک دمک سے نادر شاہ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے اس کا نام کوہ نور رکھ دیا۔ 1747 حمزہ کو نادرشاہ مارا گیا اور یہ ہیرا اس کے بعد بہت سے بادشاہوں کے ہاتھوں میں منتقل ہوتا ہوا شاہ شجاع کے پاس پہنچا۔ شاہ شجاع کے تخت کابل پر بیٹھنے کے بعد ایلفنسٹون جب اس سے 1809 حمزہ کو پشاور میں ملا تو اس نے شاہ شجاع کو یہ ہیرا اپنے بازو پر باندھے ہوئے دیکھا۔ شاہ شجاع اور اس کے بھائیوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں اور ان کا سلسلہ نہ صرف کابل تک محدود رہا بلکہ کشمیر اور پنجاب تک پھیل گیا۔ حتیٰ کہ شاہ شجاع قید ہوا اور اسے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس کی بیوی وفا بیگم نے رنجیت سنگھ سے 1839 حمزہ کو وعدہ کیا کہ اگر رنجیت سنگھ شاہ شجاع کو رہائی دلوا دے تو وہ کوہ نور اسے دے دے گی۔ آخرکار شاہ شجاع نے رہائی پا کر بہت پس و پیش کے بعد کوہ نور رنجیت سنگھ کے حوالے کر دی۔ رنجیت سنگھ اسے اکثر پہنا کرتا تھا۔ مرتے وقت رنجیت سنگھ نے وصیت کی کہ یہ ہیرا جگن ناتھ کے مندر کو دیا جائے، مگر اس خواہش کی تکمیل نہ ہو سکی۔ 1849 حمزہ میں جب دلیپ سنگھ نے تخت چھوڑا تو یہ ہیرا انگریزی حکومت کو دے دیا گیا۔ آخرکار یہ ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو نذر کر دی گیا اور آج کل یہ ہیرا کوہ نور لندن کے ایک عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے۔